السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے۔ آج ہم کچھ سوال لے کر آئے ہیں زکوٰۃ سے متعلق۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہوتی کیا ہے، زکوٰۃ کے مستحق کون سے لوگ ہوتے ہیں، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن سے علم دین کی دوری کی وجہ سے لوگ سمجھنے سے وہ باتیں قاصر ہیں۔ تو میں کوشش کروں گی کہ میں آسانی کے ساتھ آپ سب کو سمجھا سکوں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں۔ جس طرح نماز اور روزہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، لیکن اب ہم جو آپ کے سامنے دین اسلام کے ایک ایسے اہم رکن اور فریضے کو تفصیل سے بیان کریں گے جو صرف مالداروں پر فرض ہے، اور وہ اہم فریضہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ جب مال کی ایک خاص مقدار کسی شخص کی ملکیت میں آ جاتی ہے اور اس پر پورا سال بھی گزر جائے تو اس شخص پر یہ فرض ہے کہ وہ اس مال کا 40واں حصہ کسی غریب مستحق مسلمان کو مالک بنا کر دے۔ شریعت میں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہوگی، امید کرتی ہوں یہ بات کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں اور زکوٰۃ کب دی جائے گی۔ اچھا جی، اب جو دوسرا میرا کوشچن ہے وہ ہے زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ تو جواب ہے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور فرض جانتے ہوئے اس کو ادا نہ کرنے والا فاسق اور سخت گناہ گار ہے۔ اب قرآن میں کچھ وعیدیں آئی ہیں حدیث کی روشنی میں کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کا ان کے اوپر کیا قہر نازل ہوتا ہے، تو وہ بھی سن لیجئے۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں فرمان ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اتنا مال جمع ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تو ان لوگوں کے لیے سخت وعید آئی ہے قرآن پاک کی روشنی میں کہ ان کو کیا دردناک عذاب ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس مال ہو
اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی اور دوزخ کی آگ میں ان کو گرم کر کے پھر اس کے دونوں پہلو پیٹھ اور پیشانی کو داغا جائے گا، اور جب یہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر ان کو گرم کر کے داغا جائے گا۔ دیکھیں، کوئی ہلکا عذاب نہیں ہے، یہ بہت زیادہ سخت عذاب ہے کہ مال تھا ہمارے پاس دنیا میں اور ہم اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال بڑا زہریلا گنجا سانپ بنایا جائے گا اور وہ سانپ اس کی گردن میں لپٹ جائے گا اور اس کے دونوں جبڑوں کو نوچے گا اور کہے گا، انا مالو کا، انا کنزو کا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں آئیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ وہ بولی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو یہ پسند ہے کہ اس کے بدلے تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ وہ بولی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ دیا کرو۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، اگر ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہم اس کی زکوٰۃ نکالنے کے مستحق ہیں اور اس کے باوجود ہم زکوٰۃ نہیں نکال رہے تو یہ ہمارے اپنا گناہ ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور بات، زکوٰۃ کے دنیاوی فوائد کیا ہے یہ بتا دیتی ہوں۔ جب بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار دنیاوی فوائد بھی عطا فرماتے ہیں، جن میں سے چند آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اس کے مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، فرشتوں کی دعا ملتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر صبح 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ان میں سے ایک کہتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ ترجمہ، اے اللہ روک کر رکھنے والے کو مال کے ساتھ ہلاک کر دے۔ تیسرا فائدہ، زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اس کا مال اور بڑھ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ادھر ایک مسلمان نے زکوٰۃ نکالی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی آمدنی کے ذرائع کو اور زیادہ مضبوط کر دیا اور اس زکوٰۃ سے زیادہ پیسہ اس کے پاس آ گیا، اور بعض اوقات گنتی کے اعتبار سے
पैसे तो कम हो जाते हैं, लेकिन बकिया माल में अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी बरकत होती है कि थोड़े माल से ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो जाते हैं। तो देखिए ज़कात निकालने के कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगी, ज़रा तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। सुमैया के पड़ोस में एक खातून रहा करती थी जिसका नाम साजिदा था। साजिदा एक समझदार खातून थी, लेकिन उसमें एक बहुत बुरी आदत थी। वो आदत क्या थी? कंजूसी की। उसके पास सोने के कुछ जेवरात थे, मगर वो अपनी इस बुरी आदत की वजह से अपने माल की ज़कात नहीं निकालती थी, क्योंकि उसका ख्याल था कि ज़कात निकालने से उसका माल कम हो जाएगा। सुमैया अक्सर समझाया करती कि ज़कात अदा करने से माल कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है, मगर वो हमेशा सुमैया की बात को नज़रअंदाज कर देती। एक दिन साजिदा के बेटे की अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसके इलाज के लिए साजिदा ने अपना तमाम जेवर जो उसने जमा करके रखा हुआ था वो भी बेच डाला। उस दिन उसे सुमैया की सब बातें याद आ गई और अपनी गलती का एहसास हुआ। लिहाजा उस दिन उसने एक पुख्ता इरादा कर लिया कि आज के बाद अल्लाह ताला ने अगर उसको माल अता फरमाया तो वो ज़रूर उसकी ज़कात अदा करेगी और उस अहम फरीज़े में कोई कोताही नहीं करेगी। ये देखिए आप कि जब हम ज़कात अदा करते हैं तो अल्लाह पाक किस तरीके से हमारी मदद कर रहे होते हैं। अच्छा जी, आप बताते हैं ज़कात फ़र्ज़ होने की क्या शराइत है, किन लोगों पे ज़कात फ़र्ज़ होती है। आप थोड़ा सा ये भी सुन लीजिए। ज़कात फ़र्ज़ होने के मंदरजा झेल शराइत है। नंबर 1, आकिल होना, मतलब अक्ल वाला इंसान होना चाहिए, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। बालिग होना। नंबर 3, मुसलमान होना। नंबर 4, मालदार होना। जिसके पास सोना, चांदी, नकद रुपए, अब चाहे वो किसी भी करेंसी की सूरत में आपके पास हो या माले तिजारत वगैरह एक ख़ास मिक़दार में मौजूद हो, उसको शरीयत में मालदार कहा जाता है। मालदार किसको कहा जाता है? एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, ज़रा गौर से समाअत फरमाइएगा। जिसके पास सोना, चांदी, नकद रुपए, अब चाहे वो किसी भी करेंसी की सूरत में हो, डॉलर हो, करेंसी हो या जो भी सिक्का रहे, जो वक्त के हिसाब से जो भी करेंसी हो, जो भी चीज़ हो वो हो, माल तिजारत वगैरह एक ख़ास मिक़दार में मौजूद हो, उसको शरीयत में मालदार कहा जाता है। ज़कात किन किन मालों पर फ़र्ज़ होती है? 4 किस्म के माल पर ज़कात फ़र्ज़ है। गौर से सुने, 4, 1, 2, 3, 4 किस्म के माल पर ज़कात फ़र्ज़ है। सोना, चांदी, नकद रुपए, माले तिजारत। इसके अलावा घरेलू सामान पर ज़कात नहीं है, चाहे वो जितना भी हो। जानवर हो, खेती वगैरह पर भी ज़कात वाजिब है, मगर चूंकि आम तौर पर उनकी ज़रूरत पेश नहीं आती, इसलिए सिर्फ 4 किस्म के मालों की ज़कात का हुक्म ही है। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं समझा रही हूँ
वो आपको बआसानी समझ आ रहा होगा।